اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اربوں کربوں درود و سلام محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے اور وسیلے سے اس کائنات کو بنایا گیا، اس کائنات کو سجایا گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 چیزیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جن کو سننے کی عجیب و غریب صلاحیت اور طاقت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک جنت ہے، ایک جہنم، اور ایک وہ فرشتہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر مقرر ہے۔ جنت کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، زمین پر یا آسمان پر یا زمین کی تہہ میں یا سمندر کے نیچے یا فضا میں، کہیں بھی کوئی بندہ جب اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، میں اس کے لائق نہیں ہوں مگر تو اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما، جس وقت یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں تو جنت فوراً یہ دعا سن لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے، یہ اللہ یہ جنت مانگ رہا ہے، آپ نے مجھے دینے ہی کے لیے بنایا ہے، لہٰذا اس مانگنے والے کو آپ جنت عطا فرما دیجیے۔ ادھر ہماری درخواست قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جنت کی درخواست قبول ہو جائے گی، اس لیے اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا جو جہنم ہے، وہ بھی ایسی، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، چاہے وہ زبان سے مانگتا ہے یا دل میں آہستہ آہستہ پناہ مانگتا رہتا ہے، تو ادھر وہ بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، ادھر جہنم اس کی اس پکار کو سن لیتی ہے۔ حالانکہ ہمارے اور جہنم کے درمیان ابھی دنیا کے اندر فاصلہ بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اس طرح پکارنے والے کو سن لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ یا اللہ آپ اس کو دوزخ سے بچا لیجئے، یا اللہ آپ اس کو مجھ سے بچا لیجئے۔ تو جہنم سے پناہ آپ یہاں مانگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر دوزخ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہی ہوتی ہے، یا اللہ اس پناہ مانگنے والے کی دعا کو قبول کر لیجئے۔ اور تیسرا وہ فرشتہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر مقرر ہے، اور اس فرشتے میں اللہ پاک نے بہت صلاحیت رکھی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی آدمی درود شریف زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے یا دل میں پڑھے یا زبان سے پڑھے، ادھر وہ انسان درود شریف پڑھتا ہے اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو فرشتہ مقرر ہے وہ اس کی آواز کو سن لیتا ہے، اور فوراً ہی درود شریف پڑھنے والے کا نام لے کر، اس کے والد صاحب کا نام لے کر مزار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر، مزار اقدس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے نام جو ہیں وہ ازبر یاد کروا دیے۔ ہر مرد و عورت کا نام اس فرشتوں کا معلوم ہے، لہٰذا جیسے ہی کوئی انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اس فرشتے کو اس کے پڑھنے والے کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو اس کے نام کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے، وہ فوراً سے اس شخص کا نام اور اس کے والد کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کو پیش کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ادھر درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا نام لے کے، ہمارے والد صاحب کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارا نام وہاں پر لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے روزانہ اپنی زندگی کے اندر صبح و شام درود شریف کو شامل کریں، روزانہ ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام، یہ کم سے کم ہے، ورنہ کثرت تو جو ہے وہ کچھ صوفیہ کرام، علماء کرام جو 313 کی تعداد بھی بتاتے ہیں، کچھ 1000 کی تعداد بتاتے ہیں، لیکن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات ہیں کہ وہ ساری ساری رات ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے دعائیں مانگیں، اور روز قیامت بھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہماری شفاعت فرمائیں گے، وہاں بھی ہمیں انشاءاللہ وہ اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو
313 یا 1000 مرتبہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو کم ہے. ہمیں تو ساری زندگی جو ہے، اپنی زندگی کا ایک سانس جو ہے یہ درود السلام کے لیے وقف کرنا چاہیے. ہم ذوق و شوق سے، محبت سے، ادب سے روزانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو درود السلام کے تحفے پیش کریں اور دنیا آخرت کی ساری کامیابیوں اور بھلائیوں کو سمیٹیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.